پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات دونوں ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرہ کہاں پر ہے اور کہاں پر ہم اپنی پالیسی کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ خارجی معاملات تو شاید پاکستان کے ہاتھ میں اس طرح نہیں ہیں کیونکہ وہ کوئی اور معاملات ہیں۔ اندرونی معاملات پاکستان کے ہاتھ میں ہیں، کیا ہماری پالیسی درست رہی یا نہیں رہی؟ اچھا غازی صاحب، ابھی آپ نے حیدری صاحب کو سنا، میں وضاحت نہیں، لیکن یہ پرسپیکٹو جو ہے کہ اب تھے موجود، آ گئے جی، جہاں سے بھی آ گئے، اب ان کے ساتھ لڑائی اگر ہم نہ کرتے، بات چیت کر لیتے، نیگوشیٹ کر لیتے تو یہ مسئلہ۔ طلعت بھائی، بات یہ ہے، میرے خیال میں کوئی آپ سے نہیں کہتا کہ فلانی آدمی کو مارو۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کی ایک ساورنٹی ہے۔ کوئی بھی ملک اس وقت تک ساورن نہیں رہ سکتا جب تک وہ اپنے پڑوس کے ملکوں کی ساورنٹی قبول نہیں کرے گا۔ ایک انٹرنیشنل قانون ہے، اپنے لیے ساورنٹی، دوسرے کے معاملے میں مداخلت، یہ نہیں چلے گا۔ امریکہ آپ سے کہتا ہے، جو کوئی کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ گارنٹی کرا دو کہ آپ کی سوائل ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ آسان سی بات ہے، if you want to use it اعلان جنگ کر دیجئے، ہم بسم اللہ کر دیں گے، طلعت بھی آ جائے گا، ہم بھی آ جائیں گے اگر ہمارے بس میں تھا۔ اگر یہ نہیں ہے، یہ دونوں پالیسیاں نہیں چلیں گی۔ کیا ہم یہ گارنٹی دنیا کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ جو یقیناً ہمیں ہونا چاہیے کہ یس، ہمیں اپنی ساورنٹی عزیز ہے، ہم آپ کا گارنٹی دیں گے کہ ہم کسی اور ملک کے خلاف اپنی سوائل استعمال نہیں کریں گے۔ سیدھی سی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ لیکن بارڈر اتنا پورس ہے، آپ تو خود ان بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سمگلنگ ہم سے رک نہیں سکتی، روایت ہے، افغان جو ہے وہ بارڈر کو مانتے نہیں ہیں، وہ ڈیورنٹ لائن کی بات کرتے ہیں، روکنے کے لیے بھی تو پھر ہم کیپیسٹی چاہیے۔ اتنا آسان کام ہے میرے بھائی، دیکھو ہمارے ایجنسی کے لوگ باجوڑ سے لے کر ساؤتھ وزیرستان تک، یہ بڑے، یہ نہیں کہ نیگیٹیو میں کہہ رہا ہوں، بڑے بہادر لوگ ہیں، اسلحے کے ساتھ ان کی پوزیشن ہے۔ ان کو آپ نے خارجی لوگوں کو لا کے اتنا مجبور کیا، تقریباً مسعود قبیلہ یہاں سے چلا گیا، بڑے ٹف لوگ۔ آپ کی آرمی میں ہزاروں ان کے بچے ہیں، وزیر مارا پھر رہے، باجوڑ سے لے کر ساؤتھ وزیرستان تک آپ نے کم از کم ہم لوگوں نے ان بلاؤں کے لیے یا ان بلاؤں کے ذریعے یا ان کے سپورٹرز کے ذریعے 1200 سے اوپر علاقوں کے لیڈروں کو، ملکوں کو مارا ہے۔ ایک بات میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اس پٹھان بلا کو نہیں سمجھتے، یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، انتقام کا جذبہ ان کا بڑا سخت ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ کسی آدمی نے اپنے باپ کے قاتل کو 40 سال بعد قتل کیا، تو دوسرے اس کے عزیز نے کہا، یار تم نے اتنی جلدی کیوں کی؟ 40 سال بعد قتل کیا، کہہ رہا ہے اتنی جلدی کیوں کی؟ They don't forget it۔ آپ اگر خدا نخواستہ ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے، یہ جو پشتون سوات سے لے کر باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک، پھر کراچی کی میں ان کا کشت خون، پھر اس پشتون علاقے میں جو بلوچستان کا حصہ ہے ان کا کشت خون، جنازہ محفوظ نہیں، جنج محفوظ نہیں، مسجد محفوظ نہیں، جرگہ محفوظ نہیں، لوگ کہاں بیٹھیں گے؟ تو آپ بھی حیدری صاحب کی بات کریں، نیگوشیٹ کرنا پھر ان لوگوں کو۔ نہیں، نیگوشیٹ یوں ہوگا، آپ یہ خارجی آدمی کون ہوتا ہے کہ ایک مسعود آدمی سے کہتا ہے کہ تم گھر سے نہ نکلو؟ اگر خدا نخواستہ اس پشتون جذبے کو کسی نے چینلائز کیا ہمارے خلاف، بالکل طلعت بھائی یہ پہاڑ پگھل جائیں گے۔ اپنے لوگوں کو اپنے سے وہ مت کرو، آپ ان کو سپورٹ نہ کریں، whoever they be، جتنے بھی طاقتور ہیں۔ I give you my full honor، بالکل گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، مسعود، وزیر، بیٹرنائی، دوتھانی، سلیمان خیل، داوڑ، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ اپنے وطن کے کونے کونے سے واقف ہیں۔ ایک خارجی بکری بھی اگر کسی میں آ جاتی، سمجھ آئیے کہ یہ کس کی بکری ہے، بولتے ہیں جی فلانا آدمی لائے۔ خارجی لوگوں کو وہ جانتے ہیں۔ آپ پیٹرنائز نہ کریں، آپ سے میرا جو بھی پیٹرنائز کر رہا ہے، آپ پیٹرنائز نہ کریں، آپ اپنی سپورٹ علیحدہ کریں اور ان لوگوں سے کہیں بسم اللہ اپنا ملک سنبھالیں۔ نہیں تو حکیم اللہ مسعود نے بندے رکھے ہوئے ہیں، بیت اللہ مسعود نے بندے رکھے ہوئے تھے، داوڑوں کے اندر بندے ہیں سارے، نیک محمد جو تھا وہ وزیر تھا، تو یہ تو انہی کے ٹرائب کے لوگ ہیں نا، تو انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے، یہ عربوں کے ساتھ بھی ہے، یہ ازبکس کے ساتھ بھی ہیں۔ طلعت بھائی نہیں رکھ سکتے اگر آپ کی پیٹرنیج نہ ہو، میرے من اگر نہیں ہے واضح اعلان کر دیں۔ مسعود اتنا کمزور نہیں ہے، نہ وزیر اتنا کمزور ہے، نہ داوڑ اتنا کمزور ہے، نہ باجوڑ کے لوگ اتنے کمزور ہیں کہ اپنے گاؤں سے خارجی لوگوں کو نہ نکال سکیں۔ آپ پیچھے ہٹ جائیں، پھر دیکھیں خرگوشوں کی طرح لوگ پکڑ کے لے آئیں گے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو مارو، میں اب بھی یہ کہتا ہوں اگر نیگوشیشن کسی نے کرنی ہے، مائی سجیشن از آپ ان خارجی لوگوں سے سجیشن کریں، پھر ہم سب مل کے امریکہ سے سجیشن کریں کہ فار گاڈ سیک ان کو معافی دے دو، قتل مت کرو،
پھر ان کے جو اپنے ملک ہیں، کوئی عرب سے آیا، وہاں نیگوشیشن کریں کہ بھائی اپنی طرف کو سنبھالو، نکال کے لے جائیں، یہ طریقہ آسان، ان کو نکالیں، ان کو نکالیں۔ ٹھیک، لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔